زیارت عراق پارٹ 3 مدائن۔ اس ایک مزار میں 4 بے حد متبرک ہستیوں کی قبریں ہیں، جس میں سب سے پہلے ہیں سلمان فارسی، اس کے بعد ہیں حذیفہ یمنی، پھر عبداللہ بن جابر انصاری اور طاہر بن امام باقر علیہ السلام ہیں۔ آج سب سے پہلے ہم حضرت سلمان فارسی کے بارے میں بات کریں گے۔ رسول اللہ کی بہت معتبر حدیث ہے کہ سلمان و منا اہل البیت، یعنی سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ اس عظیم صحابی رسول اور امام کی عظمت و منزلت کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ سلمان ان کچھ 3-4 صحابی رسول میں سے تھے جن کو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیا کرتی تھی، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت سلمان ویسے ایران میں شیراز کے بادشاہ کے بیٹے تھے، یعنی یہ شہزادے تھے شیراز کے، اسی لیے ان کو لوگ سلمان فارسی کہتے تھے۔ اور عرب میں تھوڑا غیر عرب یعنی عجم کو لے کر ڈسکریمنیشن ہمیشہ سے تھا، تو رسول اللہ نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ سب ان کو سلمان محمدی کہیں، تاکہ کوئی سلمان کو خود سے کم نہ سمجھے۔ حضرت سلمان کی ایج روایات میں 250 سے لے کر 500 سال تک ملتی ہے، اور ایران میں اس زمانے میں آگ کی پوجا ہوا کرتی تھی، لیکن حضرت سلمان نے کبھی آگ کی پوجا نہیں کی اور صرف اللہ کو ہی خدا مانا۔ اسی وجہ سے انہوں نے بادشاہت کو ٹھوکر مار کر شیراز چھوڑ دیا اور اس وقت کے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کو تلاش کرتے ہوئے پیلسطین یا فلسطین پہنچ گئے۔ جب یہ فلسطین پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، یعنی وہ بھی واپس چلے گئے ہیں۔ تو پھر انہوں نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا، تب لوگوں نے سلمان کو بتایا۔ حضرت عیسیٰ نے لوگوں کو بتایا تھا ایک آخری نبی آئے گا اور یثرب یعنی مدینے میں حکومت قائم کرے گا۔ تو پھر یہ فلسطین سے مدینے آئے، یہاں ان کو ایک یہودی نے غلام کی طرح خرید لیا اور یہ کافی وقت تک اس کے پاس غلام بن کر رہے۔ کچھ وقت بعد ان کو پتہ چلا کہ کسی نے مکہ میں نبوت کا اعلان کیا ہے، تو یہ بولے کہ اگر یہ اصل نبی ہے تو ان کو مدینے آنا چاہیے، اسی لیے یہ مکہ نہیں گئے۔ پھر رسول اللہ نے مکہ سے جب مدینے ہجرت کی، یہ پہنچ گئے رسول کی خدمت میں یہ چیک کرنے کہ یہ اصل نبی ہیں یا نہیں، کیونکہ انہوں نے آخری نبی کی بہت نشانیاں اپنی کتابوں میں پڑھی تھیں۔ اور پھر رسول اللہ کے پاس آ کر بولے، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے کچھ صدقے کی کھجور لایا ہوں۔ تو رسول اللہ نے سلمان سے کہا کہ صدقہ انبیاء اور اہل بیت پر حرام ہے، تو تم یہ کھجور میرے صحابہ کو دے دو۔ تو وہ صدقے کی کھجوریں صحابہ نے کھا لی۔ پھر انہوں نے دوسری کھجور دی اور بولے یہ نذر کی کھجور ہے، آپ کھا لیں۔ تو پھر رسول اللہ نے وہ کھجوریں کھائیں اور مولا علی کو بھی دیں۔ اس کے بعد انہوں نے اور علامتیں چیک کی ایک کے بعد ایک، تو رسول اللہ نے کہا سلمان اور کتنی علامتیں دکھاؤں کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ؟ تو سلمان بولے کہ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہے؟ تو اس پر مولا کائنات نے ان کو وہ واقعہ یاد دلایا جب یہ کسی وادی سے گزر رہے تھے اور ایک شیر نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا۔ تو سلمان بولے ہاں مجھے یاد ہے۔ تو مولا علی بولے وہ بچانے والا میں ہی تھا۔ اس کو سننے کے بعد پھر سلمان ایمان لے آئے اور کلمہ پڑھا۔ اس کے بعد رسول اللہ مولا علی سے بولے یا علی چلو اب ہم سلمان کو یہودی سے بھی آزاد کراتے ہیں۔ تو یہ لوگ پہنچے اس یہودی کے پاس اور بولے کہ ہم سلمان کو خریدنا چاہتے ہیں۔ تو یہودی بولا مجھے سلمان کی قیمت چاہیے، 500 کھجور کے پیڑ لگاؤ اور جب وہ پھل دینے لگیں تو وہ سلمان کی قیمت ہوگی، اور ایک کھجور کے پیڑ کو 7 سال لگتے ہیں پھل دینے میں۔ یہ بات سن کر سلمان بہت مایوس ہو گئے، کیونکہ ان کی پہلے ہی بہت ایج تھی اور ایک زمانے تک رسول کا انتظار کیا تھا۔ تو رسول اللہ مولا علی سے بولے یا علی آپ کھجور کی گٹھلیاں لائیں۔ تو مولا علی گٹھلیاں لائے اور رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ایک ایک گٹھلی زمین میں بونا شروع کی، اور مولا علی اس پر پانی ڈالتے تھے، اور جیسے ہی پانی ڈالتے تھے وہ پورا پھلدار پیڑ بن جاتا تھا۔ اس چیز کو دیکھ کر وہ یہودی بھی خود مسلمان ہو گیا، اور اس طرح پھر اس یہودی سے حضرت سلمان کو آزاد کرایا گیا، اور اس کے بعد اس یہودی نے یہ باغ بھی سلمان کو تحفے میں دے دیا، اور یہ باغ آج بھی مدینے میں باغ سلمان فارسی کے نام سے موجود ہے۔ پھر رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد جب حضرت ابوبکر نے مولا علی کے حق یعنی خلافت پر قبضہ کر لیا، تو صرف 4 صحابہ مولا علی کے ساتھ حق پر باقی رہے۔ ان میں ایک سلمان تھے، ایک ابوذر، ایک مقداد اور ایک عمار، اور ان کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ایمان کے 10 درجے ہیں اور سلمان 10ویں درجے پر فائز ہیں۔ ابوذر کے پاس ایمان کے 9 درجے ہیں، مقداد کے پاس 8 درجے ہیں، اور عمار کے پاس ایمان کے 7 درجے ہیں یا 7ویں درجے پر فائز ہیں۔ یہ ایمان کے درجوں میں فرق کیوں آیا؟ جب اس پر سوال کیا تو مولا علی نے بتایا کہ جب ابوبکر کی مولا علی نے بیعت نہیں کی تھی تو مولا علی کے گلے میں رسی ڈال کر جب لے کر جا رہے تھے تو حضرت ابوذر نے یہ دیکھ کر تلوار نکال لی تھی، لیکن سلمان نے صرف تلوار پر ہاتھ رکھا تھا، نکالی نہیں تھی۔ صرف اس بنا پر یہ فرق آیا ہے۔
تو جب سلمان سے پوچھا کہ تم نے تلوار کیوں نہیں نکالی تو وہ بولے کہ میں خدا کے شیر کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ جب وہ خود خاموش ہیں تو میں کون ہوتا ہوں تلوار نکالنے والا، اور میں بس امیر المؤمنین کے اشارے کا انتظار کر رہا تھا۔ حضرت سلمان فارسی کو دوسرے خلیفہ عمر نے مدائن کا گورنر بنا کر یہاں بھیجا تھا، اور وہ مولا علی کے کہنے پر اہل بیت کی تبلیغ کرنے کے لیے یہاں کے گورنر بنے تھے۔ پھر جب یہاں ان کا آخری وقت آیا تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو غسل و کفن کون دے، تو انہوں نے سب لوگوں سے منع کر دیا اور کہا کہ رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جو مجھے غسل و کفن دے گا وہی تمہیں بھی غسل و کفن دے گا۔ تو لوگ بولے کہ آپ عراق میں مدائن میں ہو اور مولا علی مدینے میں ہیں، وہ آپ کو کیسے غسل و کفن دینے اتنا دور آئیں گے، آپ کا لاشا سڑ جائے گا۔ تو سلمان بولے کہ چاہے کچھ ہو جائے مجھے پرواہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے میرے جنازے کو ایسے ہی رکھا رہنے دینا اور جب تک علی نہ آ جائیں دفن نہ کرنا۔ پھر سلمان کا رات کے وقت انتقال ہوا تو لوگ انتظار کرنے لگے، اور پھر کچھ دیر بعد نور شیر خدا نمودار ہوا تو کافی لوگ دیکھ کر چونک گئے۔ پھر مولا علی نے سلمان کو غسل و کفن دیا اور خود ان کو مدائن میں دفنایا۔